رہنمائی کے لیے، اپنی اپنی مشکلات کے حل کے لیے، اپنی اپنی الجھنوں کی دوری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کے لیے، قسمت کی تندرستی کی دوری کے لیے، امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے، بالخصوص یوسف زہرا، حجت دوران، امام عاصم کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقات وجل عن ملامت کیفیات الذي قرب من خطرات الظنون وبعد لحظات العيون، ثم الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على غاصبي حقوقهم ومنكري ولايتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة بجل محمد وعلى محمد. انتہائی معزز و مکرم واجب الاحترام فرزندان توحید، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، قرآن مجید کی ایک معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اگرچہ سوچ کے کچھ اور آیا تھا، کیونکہ مجھے وقت کے حوالے سے کچھ اور بتایا گیا تھا، لیکن یہاں آ کے چونکہ پروگرام تنظیم ہوا تو پھر صرف چند جملے کے اگر آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، لیکن آپ سے چاہوں گا کہ جتنے جملے کہوں گا انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ میرے ساتھ چلیں گے۔ قرآن میں خدا متعال فرما رہے ہیں: ایمان والو تقوی اختیار کرو وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی اختیار کرو اور خدا تک جانے کا وسیلہ تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دونوں صیغہ امر ہیں، اتقوا اللہ بھی امر ہے، ابتغوا الیہ الوسیلہ بھی امر ہے۔ علماء سے پوچھئے کہ فعل امر کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ جب خدا کی طرف سے امر ہو، آیات اور روایات میں کوئی چھوٹ نہ ہو، وہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا بھی واجب ہے اور وسیلہ تلاش کرنا بھی واجب ہے۔ اب لمحہ فکر یہ ہے کہ خدا تقوی کے ساتھ وسیلہ ڈھونڈنے کا کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر تقوی اختیار کرنا کافی ہے تو وسیلہ کیوں ڈھونڈوں؟ اور اگر وسیلہ ڈھونڈ لینا کافی ہے تو تقوی اختیار کیوں کروں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ایک چیز نہیں فرما رہا کہ تقوی اختیار کرو، ایک چیز نہیں فرما رہا کہ وسیلہ ڈھونڈو، بلکہ فرما رہا تقوی بھی اختیار کرو اور وسیلہ بھی ڈھونڈو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس آیت کے ذریعے بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ لیے بغیر تم تقوی اختیار نہیں کر سکتے، اور تقوی اختیار کیے بغیر وسیلے کا دامن نہیں پکڑ سکتے۔ میرے ساتھ چلیے گا، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ تقوی بھی اختیار کرنا ہے، وسیلہ بھی تلاش کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو ایک سے کام نہیں چلے گا، تقوی بھی اختیار کرو، وسیلہ بھی ڈھونڈو۔ دونوں کو جم کرو گے تو کامیاب ہوگے، دونوں کو جم کرو گے تو عاقبت بے خیر ہوگے، دونوں کو جم کرے گے تو حقیقی مومن ہوگے۔ وسیلے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جہاں پر انسان اس وسیلے کے بغیر اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے۔ میں اگر صبح 8:30 9 بجے چلتا ہوں اسلام آباد سے اور دن کو یہاں مجلس پڑھنی ہے تو پیدل چل کے آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا؟
نہیں آ سکتا. یہ گاڑی وسیلہ ہے، اس کے بغیر ممکنہ مجلس میں پہنچنا اور وہ وقت جو معین ہے اس میں پہنچنا، مجلس میں شرکت کرنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. پیدل چلنے کی کوشش کروں گا تو منزل تک نہیں پہنچوں گا. یہ زمین ہے، ایک منزل کی چھت ہے، سیڑھی کے بغیر آپ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. اس کا مطلب ہے جب دو چیزوں میں فاصلہ ہو، دوری ہو، وہاں وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے. جب دو چیزوں میں فاصلہ ہے تو وسیلے کی ضرورت ہے. بعض مسالک کے بعض مکاتب کے علماء نے یہاں پر ایک اعتراض کیا. انہوں نے فرمایا نہیں، خدا کے پاس جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرت سے زیادہ اس کے قریب ہیں. خداوند تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، خدا بندے کے اتنا زیادہ قریب ہے کہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یعنی جب میں کچھ سوچتا ہوں تو اس سے پہلے کہ میں یہ سمجھوں کہ میں کیا سوچنا چاہتا ہوں، خدا کو پہلے معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا سوچنا چاہتا ہوں. جب میں کوئی ارادہ کرتا ہوں تو اس سے پہلے کہ مجھے پتا چلے میں نے کیا ارادہ کرنا ہے، خدا کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا ارادہ کرنا ہے. لہٰذا علماء نے فرمایا جب خدا اتنا قریب ہے تو اس کے بعد جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. تو اتنا قریب ہے تو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو پانی کا گلاس میرے پاس پڑا ہوا ہے اسے لینے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر دور ہو تو میں اپنے کسی بھائی سے کہوں گا کہ جاؤ اور اٹھا کے لے آؤ. لہٰذا خدا قریب ہے، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے علماء نے جواب دیا، آیت اللہ جوادی عمری حافظ اللہ نے ولایت در قرآن میں جواب دیا. میں قرآن کہہ رہے خدا قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھو خدا تمہارے قریب ہے، تم خدا کے قریب نہیں ہو. خدا تمہارے قریب ہے، تم خدا کے قریب نہیں ہو. اگر جوادی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ فرمایا قرآن کہتا ہے وَيُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، وہ خدا کو بہت دور سے پکاریں گے. قرآن کہہ رہا ہے وہ خدا کو بہت دور سے پکاریں گے. اس کا مطلب خدا میری شہرت سے زیادہ قریب ہے، لیکن میں خدا کے اتنا قریب نہیں ہوں. گناہگار خدا کو دور سے پکاریں گے. اب دیکھیے آگے جوادی تو یہاں پر بہت خوبصورت تفصیل بیان کرتے ہیں، میں ساری بیان نہیں کر سکتا، لیکن وہ فرماتے ہیں قرب اور بعد کی تین قسمیں ہیں. دور ہونا اور نزدیک ہونا یہ تین طرح کا ہے. ایک ہے زمانی، ایک ہے مکانی، ایک ہے معنوی. توجہ فرما رہے نہیں؟ مکانی قرب اور بعد کیا ہے کہ اگر یہ بزرگوار میرے قریب ہیں تو میں بھی ان کے قریب ہوں. اگر مجمع میں بیٹھے ہوئے آخری شخص مجھ سے دور ہے تو میں بھی ان سے دور ہوں. مکانی قرب اور بعد میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص قریب ہو دوسرا دور ہو. زمانی قرب اور بعد میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص قریب ہو دوسرا دور ہو. جس کا مجھ سے زمانہ دور ہے مجھ سے اس کا زمانہ بھی دور ہے. جو زمانے کے لحاظ سے میرے قریب ہے میں بھی زمانے کے لحاظ سے اس کے قریب ہوں. لیکن ایک قرب و بعد ہے معنوی. قرب و بعد معنوی کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، خدا ہمارے اتنے زیادہ قریب کیا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو تفصیل طلب ہیں. لیکن ایک ہے قرب و بعد معنوی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو دوسرے کے قریب ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ دوسرا بھی پہلے کے قریب ہو. توجہ فرما رہے قرآن کے تک خدا تمہارے قریب ہے، تم خدا کے قریب نہیں ہو. وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو. خدایا کون سا وسیلہ ہے جسے تلاش کروں؟ کون سی ایسی شخصیت ہے جس کے دامن کو پکڑ لوں تو تجھ تک پہنچ جاؤں گا؟ کون ہے کہ جس کی محبت کو، جس کی رضا کو حاصل کروں تو تیری رضا کو حاصل کر لوں گا؟ اور میں قرآن کی تلاوت کروں. قرآن میں ہر جگہ میں نے بتایا ہے کہ وہ وسیلہ کون ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حبیب ان سے کہہ دو اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو مصطفیٰ کی اتباع کرو. دعوی محبت ہے خدا سے، دلیل دینی ہے مصطفیٰ کی اتباع کر کے. مصطفیٰ کی اتباع کرو. مصطفیٰ کی اتباع کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرنے لگے گا. خدا کہتا ہے دیکھو میں قرآن میں ہر جگہ پر وسیلے کا تعارف کروا رہا ہوں. یہ مصطفیٰ ہے جس کا قول میرا قول ہے، جس کا فعل میرا فعل ہے، جس کی تقریر میری طرف سے حجت ہے. یہ بولے تو دین بنتا ہے،
یہ اٹھے تو دین بنتا ہے، یہ بیٹھے تو دین بنتا ہے، یہ سوئے تو دین بنتا ہے، یہ جاگے تو دین بنتا ہے، یہ بات کرے تو دین بنتا ہے، بات نہ کرے خاموش رہے تو دین بنتا ہے، یہ کسی کا بازو دکھائے تو دین بنتا ہے، کسی کو کندھوں پہ اٹھائے تو دین بنتا ہے، کسی کو محفل سے ہٹائے تو دین بنتا ہے۔ مصطفیٰ جو کرتا جائے وہ دین ہے، مصطفیٰ سراپا دین ہے، مصطفیٰ سراپا دین ہے۔ قرآن میں خدا اور تو کام کر ہی نہیں رہا، خدا اپنے وسیلے کا تعارف کروا رہا، اس کے چہرے کو دیکھتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، حبیب تیرے سورج کی طرح چمکتے ہوئے مکھڑے کی قسم، زلفوں کو دیکھتا ہے تو فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اے حبیب سیاہ رات کی طرح چھا جانے والی زلفوں کی قسم، زبان مقدس کو دیکھتا ہے تو فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اے محمد اے حبیب تو اپنی مرضی سے بولتا نہیں، تو اپنی خواہشات نفسانی سے کلام نہیں کرتا۔ نصیر الاجتہادی صاحب ترجمہ فرماتے ہیں حبیب تو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے، تو وہی کے علاوہ کچھ نہیں بولتا۔ حبیب کے ہاتھوں کو دیکھا جو شب ہجرت ریت پھینک رہے تھے، کنکر پھینک رہے تھے، فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، حبیب تو نہیں پھینک رہا، حبیب میں پھینک رہا ہوں۔ حبیب کے سفر کو دیکھا، قرآن میں پوری سورہ اسراء کو اتار دیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس آیت میں کبھی غور کیجئے گا، میزبان کون ہے؟ خدا۔ مہمان کون ہے؟ خدا کا رسول، خدا کا حبیب، خدا کا نبی۔ دنیا کا دستور یہ ہے مہمان اور میزبان میں سے جس کی عظمت زیادہ ہو، جس کی شہرت زیادہ ہو، جس کا منصب بڑا ہو، تعارف اس کے ساتھ کروایا جاتا ہے۔ لیکن آپ کے گھر ایک مجتہد آ جائے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ فلاں مجتہد کا میزبان میں تھا، آپ کو تو کیا ہو گیا؟ آپ کیا کہیں گے کہ میرے گھر فلاں مجتہد مہمان تھا۔ اور اگر آپ کسی بزرگ عالم یا مجتہد کے گھر چلے جائیں تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ عالم دین ہے کہ جن کا مہمان میں تھا؟ نہیں، میں ہوں کہ جس کا میزبان وہ اتنی بزرگ شخصیت تھی۔ درست ہے، مہمان اور میزبان میں سے جو باعظمت ہو اس کے ذریعے تعارف کروایا جاتا ہے۔ خدا نے یہاں پر قانون کو عجیب تبدیل کیا، فرمایا سبحان الذی اسری، یہ نہیں فرمایا کہ کتنا باعظمت ہے محمد جس کا میزبان خدا بن رہا ہے، فرمایا کتنی پاکیزہ ہے وہ ذات جس کا مہمان مصطفیٰ بن رہا ہے۔ خدا کو خوش کرنا ہے، رسول کو خوش کرو، رسول کو ناراض کرو گے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو احتیاط کرنا، رسول سے ایک قدم آگے نہ بڑھنا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایک قدم رسول سے آگے بڑھاؤ گے نماز نماز نہیں رہے گی، روزہ روزہ نہیں رہے گا، حج حج نہیں رہے گا، زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں رہے گی، جہاد کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، عبادات ضائع ہو جائیں گی۔ رسول سے آگے نہ بڑھنا، رسول کو ناراض نہ کرنا۔ وسیلے کا پتہ چل گیا؟ آخری جملہ کہوں اور جتنا وقت ملا ہے اسے تمام کروں۔ وسیلہ خدا تک پہنچنے کا کون ہے؟ رسول۔ یا رسول اللہ آپ تک پہنچنے کا وسیلہ کون ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ تک پہنچنے کا وسیلہ کون ہے؟ آپ کو کیسے راضی کروں؟ آپ کو کیسے خوش کروں؟ کیا کروں کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں؟ کیا کروں کہ آپ کی نگاہ کرم مجھ پہ ہونے لگے؟ یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا میں اپنے ایک قول کے ذریعے بتا رہا ہوں، ایک عمل کے ذریعے بتا رہا ہوں۔ تاریخوں نے لکھا، شیخ صدوق نے، بزرگ علماء نے اس روایت کو لکھا کہ صحابہ کے ساتھ کسی ایک صحابی کے گھر دعوت پہ جا رہے تھے کہ گلی میں دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ان بچوں میں سے ایک بچہ حسین ابن علی ہے۔ اب جو حسین کو دیکھا رسول بھاگے حسین کی طرف۔ آپ نے دیکھا بعض اوقات کہ آپ جب کسی بچے کی طرف بھاگتے ہیں وہ آگے کی طرف بھاگتا ہے، روایت کہتی ہے رسول بھاگے حسین آگے بھاگے۔ اب حسین کبھی دائیں بھاگتے ہیں رسول حسین کے پیچھے، کبھی بائیں بھاگتے ہیں رسول حسین کے پیچھے، آگے بھاگتے ہیں رسول حسین کے پیچھے۔ بھاگتے بھاگتے حسین کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، سینے سے لگایا۔ روایت کرتی ہے بازا احدى يديه تحت قفاه والاخرى تحت ذقنه، ایک ہاتھ
حسین کی گردن کے نیچے رکھا، دوسرا حسین کی گھوڑی کے نیچے رکھا، چہرے کو بلند کیا، وضعفاہ علی فیہ، اپنے مبارک لبوں کو حسین کے مبارک لبوں پر رکھا، اور صحابہ کو دیکھ کے فرمایا حسین منی وانا من حسین، اے میرے صحابہ یاد رکھنا یہ حسین مجھ سے ہے، میں اس حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینہ، فارمولہ دے کے جا رہے، بتا کے جا رہے کہ دیکھو روزانہ پوچھتے ہو خدا کیسے راضی ہوگا، روزانہ پوچھتے ہو خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، احب اللہ من احب حسینہ۔ اس جملے کی ترجمے سے پہلے ایک جملہ سنیے گا، ایک مرتبہ ہے میں خدا سے محبت کرتا ہوں، توجہ، ایک مرتبہ ہے میں خدا سے محبت کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر ایک مرتبہ یہ ہے کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی پہلے میں محب خدا ہوں، اب میں محبوب خدا ہو جاتا ہوں۔ اس سے بڑھ کے مرحلہ یہ ہے کہ خدا صرف مجھ سے محبت نہیں کرتا، جو مجھ سے محبت کرے خدا اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ حسین پہلے مرحلے کا نہیں ہے، حسین دوسرے مرحلے کا نہیں ہے، حسین آخری مرحلے کا ہے۔ رسول بتا رہے ہیں احب اللہ من احب حسینہ، حسین صرف محب خدا نہیں ہے، حسین صرف محبوب خدا نہیں ہے، حسین وہ ہے انسان حسین سے محبت کرنا شروع کرے خدا کی محبت شروع ہو جاتی ہے۔ اگر حسین سے محبت کرو گے، جگہ جگہ پہ تعارف کروا رہے ہیں، گلی میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور حضرت عمر ملتے ہیں اور رسول کے کندھوں پہ کون سوار ہے؟ امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور جناب عمر کیا کہتے ہیں؟ نعم الراکب نعم المرکب، حسین تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے۔ رسول اللہ کو موقع ملا کہ حسین کا تعارف کروائیں، فوراً سے جواب دیا عمر یہ بھی تو دیکھو نعم الراکب، یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا خوبصورت ہے، سواری محمد ہو تو سوار کم از کم حسین ہونا چاہیے۔ یہ سنخیت ہے اس سواری اور سوار میں، نماز پڑھا رہے ہیں اور حسین پشت پہ آتے ہیں۔ آخری جملہ سنیے، نماز پڑھا رہے ہیں حسین پشت پہ آتے ہیں، صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے کسی صحابی کی پشت پہ نہیں بیٹھتے، کیوں؟ جو میں نے جملہ کہا کہ سواری اگر حسین نے کرنی ہے تو سواری کون ہونی چاہیے؟ کائنات کا نبی ہونا چاہیے۔ بیٹھے حکم ہوا کہ سجدے کو طویل نہیں کیا جائے، شیعہ سنی علماء نے لکھا حسین کیوں بیٹھے تھے رسول کی پشت پہ؟ رسول کو تکلیف دینا چاہتے تھے؟ نہیں، خدا نے کیوں کہا سجدے کو طویل نہیں کیجیے؟ رسول کو تکلیف دینا چاہتا تھا؟ نہیں، آج خداوند متعال انسانیت کو کچھ اور بتانا چاہتا تھا۔ حسین کو بٹھا کے رسول کا سجدہ طولانی کر کے خدا بتانا کیا چاہ رہا تھا؟ شاید خوبصورت کہا کہ سر مبارک تا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، نبی تھے آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے۔ اسی ہی لمحے خرامہ چلتے حسین مسجد میں آ رہے تھے اور نبی کی پشت پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کہ پیے گا کوثر، ملے گی جنت، حشر میں اس کو چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہو۔ سید الشہداء کو راضی کر لیا تو رسول راضی ہو گئے، رسول راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو گیا۔ سید الشہداء کو کیسے راضی کرنا ہے؟ مقصد حسین کو بھی سمجھنا ہے اور مقصد حسین کو بھی سمجھنا ہے۔ عزاداری حسین سید الشہداء کو، حسین مظلوم کو بھی برپا کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ سید الشہداء نے قیام کیوں کیا، سید الشہداء معاشرے میں کیا چاہتے تھے کیا نہیں چاہتے تھے، کردار حسینی کیا ہے، کردار یزیدی کیا ہے۔ معرفت کے ساتھ عزاداری ہوگی، حسین راضی ہوگا، حسین راضی ہوں گے تو رسول راضی ہوگا، رسول راضی ہوں گے تو خدا راضی ہوگا۔ معصوم نے فرمایا کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی الحسین، روز قیامت ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے اس آنکھ کے جو اس دنیا میں حسین پہ روئی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ حسین کو راضی کریں۔ فإنها ضاحکۃ مستبشرہ، جو یہاں حسین پہ رو رہا ہوگا وہ قیامت کے دن بہت خوش ہوگا۔ صرف ایک جملہ کہوں گا، میرا وقت ختم ہو چکا۔ امام سجاد کے پاس منہال آیا، ایک روایت کہتی ہے ابن منذر مدائنی آیا، پوچھا مولا
سب سے زیادہ مشکل کہاں آئی؟ ایک مرتبہ گریہ بلند ہوا، 3 مرتبہ آہ بھر کے کہا الشام الشام الشام۔ مولا مشکل کیا تھی؟ مولا آپ کا تو اکبر جیسا بھائی چلا گیا، مولا عباس جیسے چچا کے بعد، مولا سید الشہداء جیسے معصوم امام کے بعد، مولا اصغر بیشیر جیسے ننھے سے لاشے کے بعد شام میں کیا مشکل تھی؟ شام میں کیا مصیبت تھی؟ کہا تمہیں کیا بتاؤں ابن منذر منہار، تمہیں کیا بتاؤں، شام کے بازار کے باہر ہمیں روکا گیا اور کہا گیا ابھی تمہارے استقبال کے لیے بازار سج رہے ہیں۔ ابن منذر بہت دیر گزر گئی، وہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک تھکی ہوئی علی کی بیٹیاں بڑی دیر کے بعد جب داخل ہوئی، سید سجاد کہتے ہیں ابن منذر شام کے بازار میں اتنا رش تھا کوئی مرد وہاں پر چل نہیں سکتا تھا، کوئی مرد وہاں پہ چل نہیں سکتا تھا۔ کہا لوگ ڈھول کی تھاپ پر رقص کر رہے تھے، لوگ باجے بجا رہے تھے، لوگ آوازیں لگا رہے تھے یہ باغی کی بہن ہے۔ تاریخیں کہتی ہیں ایک مرتبہ اعلان ہوا باغیوں سے بدلہ لیا جائے، آخری جملہ چھتوں پہ کچھ خواتین کھڑی ہوئی، انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے اپنے مطالعے میں تاریخ میں صرف یہ دیکھا، صحابی رسول سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں جب سید الشہداء کا نیزہ، وہ نیزہ جس پہ زہرا کے لال کا سر تھا، جب وہ ایک چھت کے پاس سے گزرا، ایک یزیدی عورت نے ایک اتنا بڑا پتھر مارا، سید الشہداء کے سارے دانت شہید ہو گئے۔ وہ جو دانت جو کچھ کربلا سے بچے تھے، کچھ تو کربلا میں شہید ہو چکے تھے، جو بچے تھے وہ اس پتھر سے شہید ہو چکے۔ سعد بن سعید ساعدی کہتا ہے ایک پتھر لگا، سید الشہداء کے دانت شہید ہو گئے۔ میں نے مقاتل میں نہیں پڑھا، لیکن مجھے یہ بتائیے گا ایک پتھر سے زہرا کے لال کے دانت شہید ہوئے، یہی پتھر اللہ جانے کبھی علی کی کس بیٹی کے سر پہ لگتے تھے، اللہ جانے کبھی کس چہرے اقدس پہ لگتے تھے، اللہ جانے کب کسی کندھے پہ لگتے تھے۔ تاریخوں نے یہ لکھا علی کی بیٹیاں جب یہ مختصر سے سفر کر کے بازار ساعات سے یزید کے دربار میں پہنچی، چہروں کا رنگ تبدیل تھا، لباس کا رنگ تبدیل تھا، چہروں کی حالت تبدیل تھی۔ سید سجاد کہتے ہیں ہماری گردن میں رسی ڈال کے ہمیں کھینچا گیا دربار کی طرف، بیویاں گرتی تھیں، جب گرتی تھی یہ ظالم پیچھے سے تازیانے مارتے تھے، جب اٹھتی تھی آگے سے رسی سے کھینچتے تھے۔ میں نے تاریخ میں نہ لکھا ہوتا، نہ دیکھا ہوتا، میں نہ پڑھتا۔ شیخ صدوق ملا یاسر الفقی میں لکھتے ہیں علی کی بیٹی آئی، عزیزان محترم وہاں آئی کہ کاش وہاں نہ آتی، وہاں آ کے کھڑی ہو گئی جہاں سے گزرنے کے بھی لائق نہ تھی۔ علی کی بیٹی آئی، صف لگی علی کی بیٹیوں کی۔ یزید نے ایک عجیب حکم دیا، امام رضا کی روایت ہے شیخ صدوق نے نقل کی، یزید نے کہا حسین کے سر کو لایا جائے، سر کو لایا گیا، کہا سامنے فرش پہ رکھا جائے، رکھا گیا۔ شہداء کربلا کے سروں کو لایا گیا، سروں کو لایا گیا، سروں کو رکھا گیا۔ اب اس یزید نے ملعون نے کہا اب میرا دسترخوان ان سروں کے اوپر بچھایا جائے، اب اس دسترخوان کو بچھایا گیا، کہا میرے طرح طرح کے کھانے لائے جائیں۔ شیخ صدوق کہتے ہیں کھانے لائے گئے، نیچے اہل بیت کے سر تھے، اوپر یزید کا دسترخوان تھا، اوپر یزید کا کھانا تھا۔ امان از دل زینب، اے علی کی بیٹی تو کیسے دیکھتی رہی، نیچے بھائی کا سر بڑا رہا، اوپر قاتل کھانا کھاتا۔ اللہ